السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں واقع وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالعزیز خان۔ اسلام آباد میں عمران خان اور علامہ طاہر القادری کا دھرنا ابھی جاری ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بحث اور جذباتی تقریریں چل رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو کس قسم کی جمہوریت کی ضرورت ہے اور علامہ اقبال نے کس طرز کی جمہوریت کی حمایت کی تھی۔ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا پینل ہم نے تشکیل دیا ہے اس میں لندن سے ہمارے ساتھ اسکائپ پر شرکت کر رہے ہیں خرم علی شفیق صاحب۔ آپ کا تعلق اقبال اکیڈمی سے ہے اور آپ کی کتاب ہے اقبال ہز لائف ان آر ٹائمز۔ ان کے ساتھ پاکستان سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، جن کی اسی حوالے سے ایک کتاب ہے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ ان کو آپ ہمارے پروگرامز میں پہلے بھی سنتے آئے ہیں۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اینالسٹ فرحانہ قاضی صاحبہ، جن کا شعبہ ہے اسلامی دنیا کی سیاست اور آپ امریکن گورنمنٹ اور امریکن ملٹری کے لیے پولیٹیکل انالیسس کرتی رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ خرم علی شفیق صاحب، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کس انداز کی جمہوریت کے قائل تھے؟ جی، سب سے پہلے میں جمہوریت کے موضوع پر علامہ اقبال کی ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ آپ کو بتا دوں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں انگریزی میں، ڈیموکریسی دین از دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اسلام ریگارڈیڈ ایز اے پولیٹیکل آئیڈیل۔ یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں زور ہے لفظ آئیڈیل پر۔ اقبال ڈیموکریسی کو کسی خاص فارم کے ساتھ منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے خیال میں ڈیموکریسی ایک آئیڈیل تھا جسے ایوالو ہونا تھا اور ہونا ہے۔ جو ایوولوشن علامہ اقبال ڈیموکریسی کی چاہتے تھے وہ بھی کوئی ان نون نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دنیا کے بہت سے تھنکرز نے بات کی ہے۔ اقبال اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیو ڈیموکریسی۔ نیو ڈیموکریسی، اس کی بنیاد خود روسو کے سوشل کانٹریکٹ میں موجود ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ملک میں 2 یا 3 پولیٹیکل پارٹیز اگر ہوں تو کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پر جنرل ول دریافت نہیں کی جا سکتی۔ یا ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، یا پھر جتنے بھی اوپینینز ہوں اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے۔ اسی آئیڈیا کو 1918 میں ایک امریکن آتھر میری پارکر فولیٹ نے زیادہ ڈیولپ کیا۔ ان کی پوری کتاب ہے دی نیو اسٹیٹ۔ اس کا انڈیا میں بہت چرچا ہوا اور علامہ اقبال نے کہا کہ یہ وہی خیال سیاسی رنگ میں پیش کیا گیا ہے جو میں نے روحانی انداز میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد خود اقبال کی اپنی رائٹنگز ہیں۔ پھر 1930 سے 1936 تک جب اقبال پریکٹیکل پالیٹکس میں رہے تو وہاں انہوں نے بہت واضح طور پر عملاً اس نیو ڈیموکریسی کو انڈیا کے مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے کیا پالیسیز اڈاپٹ کی اور پھر کس طرح سے وہ پالیسیز آگے قائد اعظم نے کنٹینیو کی، اور پھر کس طرح سے انہی کو لیاقت علی خان نے قائد اعظم کی وفات کے بعد ہماری پارلیمنٹ میں دہرایا، اور وہ ہمارا ویژن رہا جب تک کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی 1954 میں ڈیزالو نہیں ہو گئی۔ تو آپ کے سوال کا یہ میرا جواب ہے کہ اقبال نیو ڈیموکریسی چاہتے تھے، اولڈ ڈیموکریسی کے وہ مخالف تھے، جس طرح سے روسو اس کا مخالف تھا، میری پارکر فولیٹ مخالف تھی، کیونکہ اس کو یہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے۔ سر، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ نیو ڈیموکریسی کی مزید ڈیفینیشن دے سکیں گے؟ بیکاز جو میری پارکر فولیٹ کی کتاب ہے اس میں تو انہوں نے پارٹی سسٹم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جیسے وہ کہتی ہیں کہ many people tell us that our present party system with its method of caucuses, conventions, bosses, etc. has failed, and they are now looking to the direct primary as their hope, but the direct primary in itself will not free us from the tyranny of party rule. So what exactly did she mean by the new state, جو کہ ان کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے؟
جی نیو اسٹیٹ جو ہے اس کی بنیاد ایک آئیڈیا پر ہے جو کامن ہے اقبال اور میری پارکر فالٹ کے ہاں. اقبال کے ہاں اس کے لیے اصطلاح ہے بے خودی، اور میری پارکر فالٹ اس کو بڑے کلیئر الفاظ میں کہتی ہے دی ول ٹو ول دی کامن ول. یعنی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم ایک بات پر متفق ہو جائے، اپنی فری ول یوز کرتے ہوئے وہ ایک لیڈر منتخب کرے جس پر ساری پارٹیز متفق ہوں، پارٹیز اس کنکلوژن پہ پہنچیں کہ ہم جو چیز چاہتے تھے وہ ایک کامن پلیٹ فارم پہ حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ تھرو فری ول والنٹیرلی ڈیزالو ہو کے ایک پارٹی بنا لیں. If that is your intention, whether it takes you 100 years, 1000 years, آپ اڑ جائیں کہ جی جب تک ایسا سولوشن نہیں آئے گا جو میرے ضمیر کو مطمئن کرے میں نے نہیں شامل ہونا، فائن، آپ 1000 سال تک الگ رہیں، لیکن کیا آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آج مجھے یہ موقع ملے تو میں آج ایک ہو جاتا ہوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ؟ کیا وہ یہ انٹینشن لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر ایسی آئیڈیل سچویشن آئے تو یہ ہم چاہیں گے؟ They do not, as far as I know. That is the difference between new democracy and old democracy. New democracy is based on will. It is not mechanical. It evolves. And it is all about having this will to will the common will. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں ہم ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو بھی، ان کا موقف بھی شامل کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا آپ نے جو ڈیولوشن وٹنس کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ جو مخصوص فیکٹر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کس حد تک اس کو اگنور کرنے سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ آج پاکستان کی ڈیموکریسی کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ڈاکٹر اقبال کے خیالات کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک پین اسلامزم میں بلیو کرتے تھے، نیشنلزم میں بلیو نہیں کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا جو ایڈریس ہے 1930 کا، جس سے بہت سے لوگ پاکستان کا وجود جو ہے اس کو جوڑتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جو مسلمان ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، انہوں نے جس طرح بدنام کیا ہے اسلام کو بادشاہتوں اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان مملکت ایسی بن جائے جو جمہوری مملکت ہو، تاکہ اسلام پہ جو یہ داغ لگ گیا ہے بادشاہتوں کا، اس کو دھویا جا سکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا جمہوریت سے اتنا گہرا تعلق ہے کیونکہ پاکستان کا وجود انڈیا کو تقسیم کر کے جو ملک ایک بنا تھا، وہ جمہوریت کے اور سیاست کے ذریعے سے بنا تھا، وہ کسی مذہبی تحریک کے نتیجے میں نہیں بنا تھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی ریاست یا مذہب اور جمہوریت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ریاست مذہبی ہو، خواہ وہ کرسچن ریاست ہو، مسلم ریاست ہو، ہندو ہو، جیو ہو، وہ جمہوری ریاست نہیں ہو سکتی. جمہوریت کے لیے سیکولر ہونا ضروری ہے، اور یہی جناح نے اپنی پہلی تقریر جو انہوں نے کی تھی، جس کو سینسر کر دیا گیا تھا اسی دن، پاکستان بننے سے 3 دن پہلے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، جس کو پریزائڈ کیا تھا ایک ہندو ایم ایل اے نے، جوگندر ناتھ منڈل نے، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا بہت واضح الفاظ میں کہ پاکستان کی ریاست میں سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اور اس کو انہوں نے سم اپ جب کیا تھا اپنے ان خیالات کو، تو آخری 2 فقرے ان کے یہ تھے
if you follow this policy, you will see that after some time, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in the religious sense, because religion is a personal matter of faith for every individual, but for political purposes, all citizens of Pakistan will have equal rights. تو اس تقریر کو اس وقت کے سیکرٹری جنرل نے, جو آج کل کیبنٹ سیکرٹری کہلاتے ہیں, آئی سی ایس ایک صاحب تھے فائنانس سروس کے, جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے, چودھری محمد علی, انہوں نے اس کو سینسر کر دیا تھا اور اخبارات کو ایک پریس ایڈوائس جاری کرائی تھی کہ جناح کی اس تقریر کا فل ٹیکسٹ شائع نہ کیا جائے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے بچوں کی تاریخ کی کتابوں میں یہ تقریر سینسرڈ فارم میں ہے, مکمل متن اس کا ابھی بھی ہم نے کتابوں میں شامل نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ایم شیور کہ خرم صاحب ول ہیو a lot to say about that. لیکن اس سے پہلے کہ میں خرم صاحب کے پاس جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ ہم فرحانہ قاضی صاحبہ کا موقف لیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ از اٹ پاسبل ٹو ہیو این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, ٹھیک ہے, وچ از آلسو اے ڈیموکریسی, کیا یہ دو کانسیپٹس جو ہیں یہ ایک نیشن کے اندر مرج ہو سکتے ہیں؟ میں ابھی ڈاکٹر حسن صاحب آپ کی بات سن رہی تھی اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اب مجھے یاد آیا کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن پریامبل آپ دیکھیں گے تو کیا لکھا گیا کہ پاکستان شوڈ بی گورن بائی اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ, اینڈ وہ جو سیکنڈ کلاز ہے نا وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ یہی کہ اٹ شوڈ ریسپیکٹ مائنورٹی رائٹس انکلوڈنگ ویمن. تو یہ دو چیزیں نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو, دے جکٹاپوز ون انادر. آن دا ون ہینڈ وہی بات بالکل صحیح کہ دس از این ایڈیولوجیکل کنٹری, جو بالکل پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز جو تھے نہیں چاہتے تھے, ادروائز پاکستان would have been a theocracy, which it is not. Yet there's so much of religious undertone ابھی پاکستان سوسائٹی میں. تو یہ مجھے عدیل نجم صاحب کی ایک لائن مجھے بہت اچھی لگی, جو اپنے اسٹوڈنٹس جو فوج میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ پاکستان از اے ڈیموکریٹک سوسائٹی ٹریپڈ ان این انڈیموکریٹک اسٹیٹ. تو ابھی تک یہ جو میچورٹی ہوتی ہے نا, یہ ایک ملک کی ایوولوشن, ابھی کا پاکستان ابھی آپ سمجھو اٹس اسٹل ایوالونگ. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن خرم صاحب قرآن اور سنت کے اوپر تو کوئی ڈیموکریٹک ڈس ایگریمنٹ اس ملک میں نہیں پایا جاتا, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس مقام کے اوپر اس وقت ملک پہنچا ہوا ہے اس میں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور آپ کیا سولوشن پروپوز کرتے ہیں؟ میرے خیال میں جس فیکٹر نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے اس کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری نہیں پتا, اس کو اپنی کلچرل ہسٹری نہیں پتا. یہ جو پچھلے 150 سال کا پروسیس ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, کیونکہ اس نے اپنی ساری ایجوکیشن جو حاصل کی ہے وہ پلان کی جاتی ہے اور ڈیزائن کی جاتی ہے پاکستان سے باہر. ہم آج بھی اپنے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو بلند کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سلیبس جو ہے وہ کوئی باہر سے یا تو بنا کر دے دے یا اپروو ہو جائے وہ باہر سے. یہ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی جو باتیں سامنے آئی ہیں, آبجیکٹیوز ریزولوشن کا ذکر ہوا جو پریامبل ہے. عزیز میں آپ سے ایک بات اپنے انفارمیشن کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اگر امریکن کانسٹیٹیوشن کی کوئی کلوز کسی کورٹ میں ڈسکس ہوتی ہے تو کیا اس میں انٹینٹ آف دی کانسٹیٹیوشن میکرز کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک کلوز کو منظور کرتے ہوئے فاؤنڈنگ فادرز نے امریکہ کے وضاحت کر دی ہو کہ دس از واٹ وی مین بائی دس, از دیٹ آلسو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ؟ ایبسولوٹلی. گن لاز کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے یہاں پہ تو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب گن لاز بنائے گئے تو اس کی انٹینشن کیا تھی اینڈ ہاؤ ایکوریٹلی از اٹ بینگ ریپرزینٹڈ ان ٹوڈیز ڈسکورس. ٹھیک ہے, اب میں کسی کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہتا, ورنہ میں اب جو یہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے میں جنرل پاکستانی آڈینس سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اپنی اپنی ایمانداری سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب نے آبجیکٹیوز ریزولوشن پڑھی ہے, آپ اس پر بات بھی کرتے ہیں, کوئی
کہتا ہے کہ ہاں جی ہمیں پسند ہے اسلامک اسٹیٹ بناؤ، کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمیں پسند نہیں، یہ کیا اسلام اور ایکویلٹی کو زبردستی جکسٹاپوز کیا ہے، اسے ہٹاؤ. آپ میں سے کسی نے بھی کبھی اس ریزولوشن کے ساتھ جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے سیکنڈ امپورٹنٹ آدمی لیاقت علی خان سٹنگ پرائم منسٹر نے سپیچ کی تھی وہ پڑھی ہے؟ آپ کو کبھی خیال بھی آیا کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، پلیز نوٹ دیز. A non-Muslim can be the elected chief executive of an Islamic state. Yeah. All right, Islamic state. نہیں اس پہ میں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا موقف بھی لینا چاہوں گا، اور لیکن ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ اوریجنل پوائنٹ کہ علامہ اقبال کا اس حوالے سے کیا ویژن تھا. آئی مین ایم آئی رائٹ ٹو ازیوم کہ جس قسم کی ڈیموکریسی علامہ اقبال نے انویژن کی تھی اس کے اندر سیاسی جماعتیں نہیں تھیں؟ کیونکہ جو میری پاکر فالٹ کا جو ویژن ہے اس میں تو وہ یہ بھی کہتی ہیں دا کرپشن آف پالیٹکس از لارجلی ڈیو ٹو کنسپشن آف پیپل ایز اے کراؤڈ. اور آپ اگر پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں تو دے ہیو دس ٹینڈنسی ٹو ٹرن یو نو ایک فرد واحد کو وہ کراؤڈ کا حصہ بنا کے رکھ دیتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مہدی کا اس پہ موقف لینا چاہوں، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا علامہ اقبال کے ویژن میں ایک ایسا پاکستان تھا جس کے اندر مسلم لیگ نہیں ہو، جس کے اندر ایم کیو ایم نہیں ہو، جس کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہو؟ از دیٹ واٹ ہی ہیڈ ان مائنڈ؟ یقیناً، لیکن یہ چیز جو ہے فری ول کے ساتھ ایوالو ہونی چاہیے. روس کی طرح ہم نے ون پارٹی امپوز نہیں کرنی ہے. اٹ ہیز ٹو ایوالو. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ میں لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو کہ سر یہ اس پریمس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، اینڈ ہاؤ ریلیونٹ ڈو یو تھنک دس از ٹو دا پریزنٹ پولیٹیکل کیوس جو پاکستان میں مچا ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک پارٹی لیس اس کا تعلق ہے کسی نیشن کا، جنرل ضیاء الحق کا آئیڈیا بھی یہی تھا، جنہوں نے اسلامائزیشن کے نام پہ 11 سال تک ایک روتھ لیس آمریت قائم کی تھی. انہوں نے یہی اعلان کیا تھا کہ اسلام میں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے ایک نان پولیٹیکل الیکشن بھی کرایا تھا 85 کا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور بغیر پارٹیوں کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے الیکشن جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو اس کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مذہب کے نام پہ جو سیاست کرتے ہیں لوگ، انہوں نے پہنچایا ہے. اور اس میں جو مذہبی جماعتیں تھیں اس کا ہمارے پاس بہت سے ایویڈنس ہیں. 4 مذہبی جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی تھی، جس کو میں ذاتی طور پہ برا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ موومنٹ ایک سیاسی موومنٹ تھی اور جمہوری موومنٹ تھی. تو سیاست میں اور جمہوریت میں ہر کسی کو اپنے خیالات رکھنے کا حق حاصل ہے. چنانچہ جمعیت علماء ہند، خاکسار تحریک، مجلس احرار اور جماعت اسلامی، انہوں نے پاکستان کی اور ہندوستان کی تقسیم کی اور پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اپنے اپنے موقف کے مطابق. لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہ لوگ پاکستان میں، ان کے لیڈر سب مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے، اور سب سے پہلے جو فساد شروع ہوا پاکستان میں مذہب کے نام پہ، وہ مجلس احرار نے جب احمدیوں کے خلاف اپنی موومنٹ 48 میں شروع کی. انہوں نے اپنے آپ کو الیکشن ہارنے کے بعد 46 کا انہوں نے اپنی جماعت وہاں ڈیزالو کر دی تھی. اس کے بعد پاکستان میں جب ان کی لیڈرشپ آئی تو انہوں نے نومبر 1947 میں کراچی میں گورنر جنرل ہاؤس کے سامنے اپنا کنونشن کیا، اور اس میں یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی جماعت بحال کر رہے ہیں
لیکن اب ہم صرف تبلیغ کریں گے، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اور انہوں نے تبلیغ جو شروع کی وہ قائد اعظم کو برا بھلا کہنے، لیاقت علی خان کی بیوی کے بارے میں بہت نازیبا کلمات استعمال کرنے اور احمدیوں کو واجب القتل قرار دینے اور چودھری ظفر اللہ کے بارے میں نہایت ہی واہیات قسم کی زبان استعمال کرنے سے تبلیغ شروع کی انہوں نے، جس کے نتیجے میں فوراً احمدیوں کے خلاف پاکستان میں وائلنس شروع ہوئی اور قتل و غارت گری اس حد تک بڑھی کہ 1953 میں لاہور میں مارشل لاء لگانا پڑا لوکل 2 مہینے کے لیے، اور فوج نے آ کے لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو بحال کرایا. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب نے مذہب کے نام پہ جو کچھ کیا 11 سال 2 مہینے تک، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تاریخ گوشہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کے آئین میں یہ لکھا جائے کہ پاکستان کے صدر کا اور پرائم منسٹر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جب آپ کسی کرسچن اچھے فوجی کو جس نے تمغے حاصل کیے ہوں بہادری کے 2 جنگوں میں، سیسل چودھری، اس کی ترقی اس لیے روک دیں کہ یہ کمانڈر ان چیف نہ بن جائے کسی سیکشن کا فوج کی، تو یہ جمہوریت کے خلاف ہیں یہ ساری باتیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی مذہبی ریاست جو ہے یا مذہب کے نام پہ چلنے والی ریاست جو ہے وہ جمہوری ریاست نہیں ہو سکتی. Either you can have a religious state or you can have a democratic state. اور جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ریزیلینس شو کی ہے جمہوریت کے لیے اور اتنی قربانیاں دی ہیں. 4 تو ملٹری ڈکٹیٹر نکالے ہیں انہوں نے کوڑے 45,000 کوڑے مارے ہیں ضیاء الحق نے، ان کی لسٹیں موجود ہیں جن کے یہ 45,000 کوڑے مارے گئے. سر وہیں سے ہم اس گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہیں کیونکہ اب یہاں ٹارچر سیل میں گئے ہیں لوگ، ان کی نوکریوں سے نکالے گئے ہیں، 11 آدمیوں کو سیاسی ورکروں کو پھانسی چڑھایا گیا ہے. یہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں پاکستان. لیکن سر یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج جس نظام کے انڈر ہم یہ سارا کا سارا دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جمہوری نظام کہتا ہے، لیکن وہ جمہوری نہیں ہے. دیکھیے نا، جب آپ نظام جو ہے وہ اس آئین کے تحت چلائیں گے جس کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا، جو 73 کا آئین تھا اس کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا، اب وہ ویسا آئین نہیں رہا جو اس وقت کے لوگوں نے بنایا تھا. اس میں سب سے پہلی امینڈمنٹ تو وہ آئی جو زیادتی ہے ایک سیکشن کے ساتھ، کہ اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایک خاص عقیدہ رکھنے والے لوگ جو ہیں ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو ہر ایک یہ ایک تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چارٹر کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو اس کے مذہبی عقائد کے بارے میں اعتراض کریں اور اس کو یہ کہیں کہ آپ یہ عقائد نہیں رکھ سکتے. دوسرے جتنا اوپنلی ان کے خلاف احمدیوں کے خلاف جو وائلنس پریچ کیا جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس پہ جو ہے وہ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں خرم صاحب کو لوں، میں چاہتا ہوں کہ فرحانہ قاضی صاحبہ سے یہ پوچھا جائے کہ اس بات پہ تو ہمارے دونوں پینلسٹ ایک طرح سے متفق ہی نظر آتے ہیں کہ ڈیموکریسی بہت ضروری ہے، لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں عوام کا کنسنسس حاصل کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اسی طرح کی پارٹیز ہوں، اسی طرح کے نمائندے ہوں، یا سائبر ڈیموکریسیز پاسبل ہو گئی ہیں؟ از اٹ ریئلی پاسبل ٹو obtain a mass consensus on democratic issues صرف فیس بک کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہم ایک الیکٹرانک ڈیموکریسی سے زیادہ دور تو نہیں؟ تو پھر ڈیموکریسی کا پھر مطلب ہی کیا ہے اگر صرف آپ کی ایک ہی پارٹی سسٹم آپ رکھیں گے؟ اگر آپ دیکھیں نا میرے انداز سے جب جنہ کے زمانے میں تو پھر وہ بھی ایک ہی پارٹی نہیں تھے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی لسٹ سسٹم کر دیتے ہیں، پارٹیز کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے نا عزیز صاحب. ڈیموکریسی کا مطلب ہے اس کے الفاظ کو لیکن it comes from the Greek word voice of the people، وہی ریپرزنٹیشن، ٹھیک ہے نا. اور پاکستان میں کے اندر کون رہ رہے ہیں؟ 190 ملین پیپل، تو کیا ان کی ایک آواز ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، بلکہ آج کل کی سب سے بڑی جو
چیز جو مجھے بڑی چٹ ہوتی ہے پاکستان میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں دیکھتی ہوں کہ جو پارٹی سسٹم بن گئے نا آن ایتھنک اینڈ سیکٹیرین لائنز، یہ دو چیزیں بڑی خراب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نا بڑی کمپٹیشن ہوتی ہے. یہ جو وائلنس ڈاکٹر حسن صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے، وائلنس اینڈ اسٹریٹ وائلنس جس کراچی میں. دوسری بات میں آج یہ سوچتی تھی کہ جتنے بھی پارٹی کی سیٹس ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی یا پروونشنل میں، اٹس ان پنجاب. 147 آؤٹ آف 200 پلس سیٹس ہیو ٹو بی فرام پنجاب. تو پھر جو یہ کیا ہوتا ہے کہ اٹس این انفیئر ریپرزنٹیشن آف پیپل. مگر آپ کے جو اصل سوال ہے اس کا میں یہی سمپل کا جواب ہے کہ یہ کہ ڈیموکریسی کے لیے آپ کے مختلف قسم کی پارٹیز کی ضرورت ہے اور مختلف قسم کے لیڈرز اور لوگ. صرف ایک انسان نہیں اور یا ایک عورت یا آدمی نہیں چلا سکتے یہ اتنے ڈائیورس ملک کو. خرم صاحب، یہی گفتگو میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ بنیادی طور پہ جو میری پارکر فالیٹ کا پریمس ہے اس کو ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ ان ریئلسٹک کنسیڈر کر رہے ہیں، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جی اوپینین کو آرگنائز ہونے کے لیے پارٹیز کا جو فارمولیشن ہے وہ ایک طرح کی انیویٹیبل سی چیز ہے. کیا ڈائریکٹ ڈیموکریسیز ہمیں ہسٹری میں کہیں فنکشن کرتی بھی نظر آئی ہیں؟ آئی مین ہاؤ ڈو یو میک اے کیس فار سچ اے کانسیپٹ؟ دیکھیں جی، ہسٹری میں کوئی چیز اگر فنکشن پہلے نہیں کی ہے کوئی چیز، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ فیس بک کے دور میں ہیں، کیا یہ فینومینن پہلے کبھی ہوا تھا؟ تو یہ تو یعنی فالیٹ، اقبال، روسو، ان سب کے آپ پریمس، ان کا بنیادی پریمس ہی یہ ہے کہ وی ہیو ناؤ انٹرڈ این ایج وچ از unprecedented and therefore it requires unprecedented solutions. اچھا، پرابلم ہماری یہی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، ان کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے. بھئی اگر یہ بات ڈیموکریسی کے بارے میں اگر ایک بات روسو نے کہی ہے اور آپ نے سنی ہی نہیں، تو آپ اس کو ایک دم سے سنتے ہی یہ کہہ کے تو نہیں ریجیکٹ کر سکتے کہ جی یہ ان ریئلسٹک لگ رہی ہے. مطلب آپ کو روسو سے زیادہ پتہ ہے ڈیموکریسی کے بارے میں، آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے نا. اب ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ یونیورسٹیز، سر آپ کے پاس 1.5 منٹ رہ گیا ہے، ان کے سپروائزر نے بتائی ہوئی، سوری 1.5 منٹ لیفٹ. اوکے، سو بیسیکلی آئی تھنک کہ کوئی سولوشن ریئلسٹک نہیں ہے جب تک ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ اپنا ہوم ورک مکمل کرنے پر تیار نہیں ہوتے. کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہیں، ان کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکیں گے اگر آپ نے اپنا ہوم ورک پورا نہیں کیا. وہ چیزیں جو قوم کے اجتماعی شعور میں موجود ہیں، فائنڈ دیم آؤٹ، دیٹ از دی سولوشن. سر پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے تینوں شرکا خرم علی شفیق صاحب، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب اور فرحانہ قاضی صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تو ناظرین، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ایک ایپیسوڈ از ناٹ انف، اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، خرم علی شفیق صاحبہ اور فرحانہ قاضی صاحبہ، آپ لوگ ان دی اپ کمنگ ویکس بھی تھوڑا وقت نکال سکیں تاکہ اسی انٹرسٹنگ ٹاپک کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں، بیکاز آئی ایم شیور کہ آڈینس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس شو کو ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین، آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں تمام شرکا کا ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس گفتگو کے لیے وقت نکالا. اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کو اسی پینل کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.